بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ایسی دنیا کا کیا کریں جس کے حلال کا حساب دینا ہو اور حرام پہ عذاب ہو۔ دنیا کا کیا کرے آدمی؟ یہ دیکھیں، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر دیں۔ زہد کے معنی نہیں ہے کہ چلو یہ مولانا صاحب نے بھائی لیکچر دے دیا، چلو بھائی آج کے بعد بس ختم، پیدل چلیں گے، گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، فون بھی سارے واپس، سارے پیکج، ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، برانڈ کے کپڑے نہیں پہنیں گے، بس ختم ہو گیا آج کے بعد۔ نہیں عزیزان محترم، یہ کمال نہیں ہے۔ زہد کے معنی بے رغبتی کے ہیں، یعنی آیت اللہ بہجت نے بہت اچھی تعریف کی اس کی۔ زہد یعنی دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو۔ اصل دل ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، اصفہان کا سلطان تھا، ایک درویش اس کی خدمت میں گیا، کہا کہ چلے کیا آپ محلوں میں بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھے ہوئے، چلو کربلا امام حسین کے لیے نکلو۔ چلا گیا، اس نے سب چھوڑا، نکل گیا ساتھ۔ رستے میں ایک جگہ پر رکے، جانے لگے، دیکھا وہ درویش کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ میں اپنا کاسا ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا تو کاسا چھوڑو، کاسا ہم امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، کاسے کو کیا کرنا؟ کہہ رہے نہیں، میں اس کاسے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں پانی بھی اسی میں پیتا ہوں، کھانا بھی اسی میں کھاتا ہوں، میرا سب کچھ وہی ہے۔ کہا میں اپنے محل چھوڑ کے آ گیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہر بندہ کہیں گرفتار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس کو بہت کچھ ہو تو بولو وہ نہیں۔ آج اوقات چھوٹی سی چیز بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اصل وہی رکاوٹوں کو دور کرنا کمال ہے، کمال ہے۔ بے رغبتی۔ اذان محترم، اوریجنل کانٹینٹ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اوریجنل کانٹینٹ، ہماری بھی باتیں ہیں خالی۔ اوریجنل کانٹینٹ وہ ہے جو کالا معصوم ہے، اس کو زندگی میں لائیں گے نا تو یہ قرب پیدا ہوگا، یہ قرب پیدا ہوگا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میری زندگی میں اوریجنل کانٹینٹ نہیں ہے۔ میری 24 گھنٹے کی لائف میں قال امیر المومنین، قال رسول اللہ، قال امیر المومنین، قال امام باقر، قال امام صادق کتنا ہے؟ ہوگا، اس کے بعد میری زندگی اس پر عمل پیرا ہوگی۔ اب ہے ہی نہیں تو میں زندگی کیسے گزاروں؟ میں تو گزار رہا ہوں، بس گزرے جا رہی ہے۔ مسجد میں تو سب اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بھی سب اچھے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، التماس دعا بولتے ہیں، جتنی عربی ہوتی ہے مسجد میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد باہر زندگی کیا ہے؟ اصل باہر ہے۔ گھر میں کیسا ہوں، بازار میں کیسا ہوں، کام پہ کیسا ہوں، خلوت میں کیسا ہوں، تنہائی میں کیسا ہوں، بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہی چیز تو لے کے جائے گی خدا کی طرف۔ خدا کی طرف آپ نے خود جانا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائے گا آپ کو۔ اللہ نے بھیج دیا، پورا سسٹم بھی آ گیا، دین بھی کامل ہو گیا، ائمہ بھی 11 آ گئے، 12واں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کب یہ امت بنیں گے؟ امت نہیں ہے نا، مشکل دیکھیں، امام کو امت کی ضرورت ہے، امام کو فرقے نہیں چاہیے، امت چاہیے۔ ہم فرقے، مسلکیں، انجمنیں، ٹرسٹیں، آپ دیکھیں نا، آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ بڑی سادی سی ہے، بہت پریکٹیکل ہے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو ظاہر ہے ساری باتوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ سوچیں مطلب میں اپنی بات، ہم ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں امام کیوں نہیں آ رہا۔ مثلا کوئٹہ میں جائیں آپ، گامے شاہ لاہور بھی جائیں آپ، وہ ٹھوکر نیاز پہ، وہاں پتہ نہیں کتنے امام بارگاہ ایک ہی جگہ پہ۔
اس طرح کوئٹہ علمدار روڈ پہ کوئی 18 امام بارگاہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک مسجد میں امام بارگاہ میں مجلس پڑھی، اگلے سال دوسری پڑھی، پچھلی والے ملنے بھی نہیں آئے، ہماری کیوں نہیں پڑھی؟ وہی مجلس تھی بھائی، یعنی وہاں تو میں نے، اور یہ میں نے وہاں پڑھا ہے، یہ بات پڑھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بات کر رہا ہوں، یہ وہاں پڑھ کے آیا۔ میں نے کہا اگر ان 18 میں سے کسی ایک امام بارگاہ بھی امام زمانہ آ گئے تو کیا آپ لوگ نہیں آؤ گے اس میں؟ اللہ صلی اللہ اور جان محترم، یعنی ہماری تو یہی پوزیشن ہے نا، مولانا صاحب ہماری مجلس پڑھ دو۔ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کی کیوں پڑھیں، جب آپ چلے جائیں گے پڑھ دیں گے آپ نے، ہماری مجلس پڑھ دو۔ پبلک ناراض، ایک ہی جگہ مجلس پڑھ دی، بھائی سب آ جاؤ، نہیں وہ کہتا نہیں میرے گھر پہ ہی پڑھو مولانا صاحب، وہ کہتا میرے گھر پہ پڑھو۔ اچھی بات ہے، بہرحال لوگ چاہتے ہیں عزاداری ہو، ہمیں بھی محبت ہے لوگوں سے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم کہاں ہیں، کہاں؟ مولا میرے امام بارگاہ میں نہیں آئے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تاریخ عبرت ہے، تاریخ عبور عبرت ہے۔ نہج البلاغہ خطبے پڑھیں آپ مولا کے، مولا کہتے ہیں تاریخ میں اس لیے سے گزرا ہوں کہ مجھے تاریخ جو ہے وہ کئی چیزیں سکھاتی ہے، انسان توجہ ہوتا ہے، عبرت لیتا ہے تاریخ سے۔ عبور یعنی ابر، یعنی پل سے ہے نا، گزر رہا ہوں، انسان ان گزرے ہوں کے واقعات کو سنتا ہے۔ مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے دیکھا کرو، اسے چیزوں کو سیکھو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنی یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اس میں اصل مقصد کو کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں خدا کی طرف جانا ہے لیکن ہم خدا کی طرف نہیں جا رہے، ہم الگ الگ جا رہے ہیں، اپنے اندر جا رہے ہیں، اپنے نفس میں جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کو اور خوراک دے دے کر اسے اور پھولا رہے ہیں، اور انسان ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی واقعاً نفس اندر نقطہ آ جائے نا تو وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ ایک جانور بن جاتا ہے، پھر بہت مشکل ہوتی ہے کہ انسان اس کو دور کرے۔ ہم اس مقصد کی طرف بڑھیں، اور جب وہ اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں خود گر جاتی ہیں، پھر معنی نہیں رکھتی۔ ایک انسان کہ جو آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی زندگی میں ناراض نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اس شخص کا رویہ اس کے گھر میں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ زوجہ کی کسی بات پہ تلخ کلامی نہیں کرتا، وہ بچوں کے رویوں پر اکھڑتا نہیں ہے، وہ والدین کو دیکھتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوششیں نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ یہ سب اس دنیا کا حصہ ہے اور مجھے یہ گزارنا ہے، اور بہتر گزارنا ہے، طریقے سے گزارنا ہے، اور گزارنا ادھر ہی ہے۔ اپنے آپ کو توجہ دیکھنا، خدا سب کو دیکھ رہا ہے، خدا سب کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا آپ کو بعد میں دیکھے گا، نہ، خدا سورہ توبہ میں شادوی فرما رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو کہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول ان کی ایک جماعت، مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے۔ اور ان کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی کچھ کریں گے تو وہ دیکھیں گے، نہیں، وہ دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ علیم بذات الصدور، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔ اب وہ خدا جو جانتا ہے اندر، اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں کی طرف جا رہا ہے، اس کو میں دھوکہ دوں؟
متوجہ اصل واحد وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، باقی تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مجھے، باقی تو دنیا کی چیزیں ظاہر دیکھ رہا ہوں، ان کو اندر تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ اب جس کی اب وہ نگاہ ہے، جس کی توجہ ہے جو میرے اوپر ہے پروردگار کی، تو مجھے اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نا جو ہر وقت میری طرف توجہ کیے ہوئے، یعنی اپنے قلوب کو خدا کی طرف کرو۔ یعنی کیا ہے، کہاں کروں میں، پروردگار تو کدھر ہے، دائیں ہے بائیں ہے قبلہ رخ ہے، کہنا میری طرف متوجہ ہو، چاہے ہزاروں میں ہو توجہ میری طرف ہو، چاہے خلوت میں ہو توجہ میری طرف ہو، بس وہ یہی چاہتا ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، اسے اپنے بندے سے یہی بندگی چاہیے۔ بندگی مصلی نہیں ہے خالی، یا مصلی پہ جا کے بیٹھے رہو تسبیحیں پڑھتے مفاتی کے پیج ہی پاڑ دیے پڑھ کے، نہیں، ہر چیز اعتدال میں، ہر چیز بیلنس میں، مگر متوجہ اس کی طرف۔